وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب بھی کافر کہتے یہ نہیں مگر کھلا جادو، یعنی یہ صرف اور صرف کھلا جادو ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب نہ لائیں جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آپ کے بارے میں گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، انہیں ایمان نہیں لانا، اس لیے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دی جاتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ بھی لیتے، اور یہ کہنے کا موقع بھی نہ ہوتا کہ نظر بندی کر دی گئی تھی، کتاب اترتی نظر آتی، پھر وہ اس کتاب کو چھو کر ٹٹول کر یقین کر لیتے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، ساتھ میں فرشتے بھی نازل ہو جاتے جو گواہی دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے اور کہتے یہ تو جادو ہے۔ جس طرح انہوں نے شق القمر کو جادو بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، پھر بھی کہتے رہے کہ یہ تو جادو ہے، اور اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ اس طرح اس پر بھی وہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ جو انسان عناداً انکار کرتا ہے، بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، ضد کی وجہ سے، اسے نشانیاں دیکھنے سے اور معجزات دیکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وقالوا، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ مشرکین نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے اور یہ فرشتہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کام تمام ہو گیا ہوتا، یعنی عذاب واجب ہو جاتا۔ اور یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار کوئی نشانی طلب کریں اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملتی، اور عذاب مؤخر نہ کیا جاتا۔ تو فرشتے کا اتارنا جس کو وہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ دیتا؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں تو ہم ایمان لائیں، جیسے ہی فرشتہ آتا اور یہ انکار کر دیتے، ایمان نہ لاتے، تو فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا اور یہ ہلاک ہو جاتے۔ تو فرشتے اترنے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اس سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، یہ ان کفار کا جواب ہے جو نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے یہ ہماری طرح بشر ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جاتی ہے کہ انسانوں کو رسول کیوں بنایا گیا، کیونکہ ان کے منتفع ہونے اور تعلیم نبی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو۔ فائدہ اسی وقت لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ نبی انسانی صورت میں تشریف لائیں، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہیں لا سکتے،
دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے۔ فرشتے کو اگر اصلی صورت میں بھیج دیا جاتا تو یہ لوگ دیکھ نہ سکتے، یا تو دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، جب بھی اسے مرد ہی بناتے، اور وہ انسانی صورت ہی میں آتے، تاکہ یہ لوگ نبی کو دیکھ سکیں، اس کا کلام سن سکیں، ان سے دین کے احکام معلوم کر سکیں۔ لیکن اگر فرشتہ بشری صورت میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھ نہیں سکتے۔ اگر فرشتوں میں سے نبی بنائے جاتے، فرشتے نبی بن کر آتے تو انسانی شکل میں آتے، مرد کی شکل میں آتے، پھر بھی یہ وہی بات کرتے کہ یہ تو ہمارے جیسے مرد ہیں، لہذا ہم ان پر کیوں ایمان لائیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور ہے محبوب آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹا کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، یعنی وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی کافروں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور انبیاء کا ادب کریں، تاکہ پہلوں کی طرح تم بھی برباد نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں فرمایا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، اس ہنسنے نے ہی انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جب ہم کافروں کے احوال سنتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ واقعی یہ کافر بڑے نادان تھے۔ اگر یہ حضور پر ایمان لے آتے تو دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ کفر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن تھوڑا سا ہم آج ہمارے معاشرے پر غور کریں تو ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، لیکن بہت سے مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر، معاشرے کی وجہ سے، رشتہ داروں دوستوں کی وجہ سے، اپنے آفس کے ماحول کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اور بعض کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ واقعی یہ کافر واقعی بہت نادان تھے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم بھی کہیں نادانی میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ روزانہ ایک دن ہماری زندگی سے کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک دن ہمارا گزر جاتا ہے، قبر و آخرت کی تو ہم کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام اور اولیاء نے، اہل بیت اطہار نے درست فیصلہ کیا اور اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور آپ کے فرمان پر قربان کر دیا، ہمیں بھی اللہ تعالی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔